بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 44 اور 45 کا مفہوم، اس میں ایک لائن جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہی تو فاسق ہیں، وہی تو فاجر ہیں، وہی تو ظالم ہیں، وہی تو ناانصاف ہیں۔ اور یہ بڑی خوبصورت آیت ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ایک ایک بات، ایک ایک چیز، ایک ایک اعراب، ایک ایک نقطہ خوبصورت ہے، بٹ ہمیں ہر چیز سے ایک نصیحت لینی چاہیے نا۔ اگر اس میں دیکھیں تو آن دا ڈیلی بیسس، ہر لمحہ یہ آیت ہمارے سامنے ایسے لٹکی رہنی چاہیے۔ ایک ایک عمل میں، ایک ایک چیز میں، روز کے لیول پہ ہم کتنے ڈیسیژنز لے رہے ہوتے ہیں۔ ہر وقت ہم فیصلے لے رہے ہوتے ہیں۔ اپنے بیٹے کی برتھ ڈے کرنی ہو تو فیصلے لے رہے ہوتے ہیں، اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہو تو فیصلے لے رہے ہوتے ہیں، انہیں اسکول بھیجنا ہو تو فیصلے لے رہے ہوتے ہیں، انہیں اسکول سے لے کے آنا ہو تو فیصلے لے، ان کا ایڈمیشن کرانا ہو تو فیصلے لے رہے ہوتے ہیں، ان کو کتابیں لے کے دینی ہو فیصلے لے رہے ہوتے ہیں، ان کو ڈریس لے کے دینے ہو تو فیصلے لے رہے ہوتے ہیں، اپنا کھانا پینا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، یہ سب چیزیں فیصلے کر رہے ہوتے ہیں ہم ہر وقت۔ جو بندہ جتنے بڑے منصب پہ ہوتا ہے نا، وہ اتنے زیادہ فیصلے کر رہا ہوتا ہے، اتنے بہاف پہ لوگوں کے فیصلے کر رہا ہوتا ہے۔ تو بڑی جو ہے نا ایک تنبیہ کرنے والی ایک یہ آیتیں ہیں کہ اگر تم نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے نہ کیے تو تم ہی تو پھر کافر ہو جاؤ گے۔ اپنے گریبان میں ہم جھانکیں نا کہ ہم کیا ہم کرتے ہیں۔ ہمارے بچوں کی برتھ ڈیز ہو رہی ہیں، میری اس کائنات کی بہترین بیٹیوں میں سے ایک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کبھی بھی برتھ ڈے نہیں ہوئی یار۔ کیا ہمارے بچے ان سے بھی اوپر ہو گئے نعوذ باللہ کہ ہم برتھ ڈے منانا شروع کر دیں؟ کسی غریب کو کھانا نہیں کھلایا، کسی کو، کیا ہماری بہن عافیہ آزاد ہو گئی ہے کہ ہم برتھ ڈیز منا رہے ہیں؟ اسی طرح ہماری شادیوں پہ کیسے دھجیاں بھی کھیر دی جاتی ہیں اسلام کی۔ اچھا پھر یہ ہوتا ہے کہ یار یہ چل رہا ہے یہ سب کچھ، ایٹ لیسٹ دل میں تو برا کا ہونا۔ حدیثوں کی کنیکٹیوٹی، آیتوں کی کنیکٹیوٹی، قرآن پاک کی اتنی خوبصورت کنیکٹیوٹی ہے نا کہ جب آپ ایک دفعہ پڑھ کے تو دیکھو، ڈائریکٹ عربی سیکھو، خود پڑھو، تھوڑی سی بھی آتی ہے نا دین پڑھو، کسی سے ڈسکس کرو، کنیکٹیوٹی دیکھو۔ اب اس آیت کی دوسری آیتوں کے ساتھ ہم ڈیلی بیسس پہ فیصلے کریں یہ سب کچھ، تو یعنی کہ ہم کافر، وہ لوگ کافر ہو جاتے ہیں، یعنی کہ جو وہ لوگ انکار کرنے والے ہو جاتے ہیں جو اللہ کا حکم نہیں ہماری شادیوں میں ہم بہت دفعہ بیٹیوں سے پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ اب ریسنٹلی ایک ہوا چل پڑی ہے کہ اس طرح اس طرح اس طرح، اسی طرح اس آیت کو کنیکٹ کریں۔ ایک دوسری آیت ہے کہ جن لوگوں نے اپنے، آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور فرقوں میں بٹ گئے، تو ان کے لیے کتنی بڑی وعید ہے۔ ہم نے فرقے کے وقت بھی فیصلہ نہیں کیا کہ ہمیں اللہ کی عزت کا خیال رکھنا ہے یا فرقے کی عزت کا خیال رکھنا ہے۔ میرا اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقوں میں نہ پڑو۔ کچھ رکھا نہیں ہے نا فرقوں میں، کیونکہ جو نام کہہ دیا گیا ہے، جو بات کہہ دی گئی ہے قرآن پاک میں، ہمارا نام مسلمان رکھ دیا گیا تو بس ہمارا نام مسلمان ہی ٹھیک ہے، مومنین، صالحین، مسلمین، یا ایھا الذین آمنوا، اس طرح کے مطلب باتیں ہیں۔ تو یہ آیت بڑی ایک جھنجھوڑنے والی آیت ہے۔ جب ہم سواری لے رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم ڈیسیژن لیں کہ یار کیا لے رہا ہوں میں، اس سے اگر کسی کو نیچا دکھانا مقصود ہے تو نہیں چاہیے۔ کھانا کھانے بیٹھوں تو ڈیسیژن لوں کہ یار میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کبھی کبھار کھانے کے لیے ایک کھجور کی ردی بھی نہیں ہوتی تھی۔ بڑی مطلب ریسنٹلی ہی مجھے ایک دوست نے بتائی، اور بالکل ایک سمجھیں کہ ٹھٹکا دینے والی آیت ہے یہ، کہ جو لوگ اللہ کے شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں، وہی تو ناانصاف ہیں۔ تو بڑی مطلب اس کی کنیکٹیوٹی اگر باقی ساری احادیث سے دیکھیں، اور ہم اپنے فنکشنز کو دیکھیں، ہم اپنے مرگ کو دیکھیں، ہم اپنے شادیوں کو دیکھیں، ہم اپنے نکاحوں کو دیکھیں، ہم اپنی برتھ ڈیز کو دیکھیں، ہم اپنی سواریوں کو دیکھیں، اپنے گھروں کو دیکھیں، ہم اپنی باتوں کو دیکھیں، ہم اپنی سوچ کو دیکھیں۔ سب سے پہلے ہم تو سوچ میں بھی وہ فیصلے نہیں کرتے نا کہ جو اللہ کے حکم کے مطابق رسول کی اتباع میں ہوں۔ ہماری بیٹیاں بالغ ہو بھی جاتی ہیں تو ہمیں ان کی شادی کا خیال نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح اگر میرے رب نے ایک فیصلہ دیا ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ ہم وینر بنیں، وہ ہمیں ہر چیز میں گائیڈ کرتا ہے۔ کنیکٹیوٹی، سی دا بیوٹی آف کنیکٹیوٹی آف آیتس۔ ہمیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 آئی تھنک، اس میں پورا بتایا کہ لین دین کس طرح کرنا ہے، نکاح ہمیں بتایا کہ کس طرح کرنا ہے،
پاکیزگی اختیار کرو گے تو فلاح فلاح پا جاؤ گے. یعنی کہ جو بھی ایک وننگ کے جتنے بھی معیار ہیں نا، جتنے بھی سکیلز ہیں، وہ سب بتا دیے گئے ہیں کہ اگر آپ نے جیتنا ہے، ایک عورت میں 4 خاصیتیں دیکھو نکاح کے وقت: اس کا حسن، اس کا حسب نسب، اس کا مال اور اس کا دین. اور پھر آگے ہی بتایا گیا کہ تم اس کا دین دیکھو، اور جس نے دین کی وجہ سے شادی کی وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے کسی اور چیز کی وجہ سے شادی کی تو ہی از اے لوزر. تو ہر جگہ پہ ہمارا رب چاہتا ہے کہ وی بیکم اے وینر. ہر بندے کو ہی وانٹس ٹو میک ایوری ون اے وینر. وہ خوش ہوتا ہے کسی سے گناہ ہو جائے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ توبہ کر لی. اور جب توبہ کرتا ہے کوئی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ پہ فرض کر لیتا ہے اسے معاف کرنا. ایک جگہ پہ یہ بھی آتا ہے یبدل اللہ السیئات حسنہ، کہ وہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. ایسا کوئی ہستی ہے دنیا میں، بہت خوبصورت ہستی ہے، بہت پیاری ہستی ہے، کہ جو مطلب ایک نقصان ہو گیا، ایک ساری چیزیں ہو گئی، ایک بندہ 40 سال تک 50 سال تک گناہ کرتا رہا، اور پھر وہ سچی توبہ کرتا ہے سچے دل سے، توبۃ النصوح، اور پھر وہ جو ہے وہ ہستی اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتی ہے. ایسا کون سا بادشاہ ہوگا دنیا میں؟ کوئی ایسا بادشاہ نہیں. ایک چھوٹی سی غلطی کرو سولی پہ چڑھانے کے، وزیروں کے کان بھر رہے ہوں، وہ آرڈر دے دیتا ہے کہ بھائی اسے سولی پہ چڑھاؤ، نکالو اسے ادھر سے. تو یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے. اور اس آیت کو ہمیں ایک پلے باندھ لینا چاہیے سامنے، ایسے ہمارے ہر وقت کوئی بھی ہم فیصلہ کرنے لگے، کسی سے بات کرنے کا، کسی سے دوستی کرنے کا، کسی سے. اب اگر دوستی کرنے کی بات ہے تو کنیکٹیوٹی پھر ذہن میں آ جائے گی آپ کے، کہ ایسے لوگ جو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے ملیں، اللہ کے لیے بیٹھیں، اللہ کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کریں، اللہ کے لیے اب جائیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے بڑا خوش ہوتا ہے. سو دیز آر آل دا ڈیسیژنس، سارے کے سارے ڈیسیژنس جو ہیں نا، دے شوڈ بی، ان کا جو ایک بیسک سکیل ہونا چاہیے نا ڈیسیژن میکنگ کا، وہ اللہ کے حکم کے مطابق، شریعت کے مطابق. کچھ بھی ہو، مطلب ایون اگر آپ نے شادی کرنی ہے، بچے پیدا کرنے ہیں، معیشت کرنی ہے، بزنس کرنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، کچھ بھی اللہ کے مطابق. اللہ تعالیٰ خود ہی کہتے ہیں نا، چلو پھرو میری زمین میں اور خوب کھاؤ، نافرمانی نہ کرو. دس ڈیسیژن از اکارڈنگ ٹو اللہ. نکاح کرنا ہے تو دین والی دیکھو، اکارڈنگ ٹو اللہ، بیکاز ہی وانٹس اس ٹو بی اے ونر. ماں باپ کی خدمت کرو. 5 جگہ پہ ہے اللہ کے حقوق کے ڈائریکٹ بات، کہ ماں باپ کے ساتھ حسن اخلاق. سو آل دا تھنگس. اور اسی طرح ایک اور کنیکٹیوٹی ہے کہ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شکایت کریں گے تو ان میں سے انہوں نے تو قرآن پاک کو بالکل چھوڑ رکھا تھا. تو سوچیں کہ کتنا جو ہے، کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا. سو قرآن کو سوچنا، اس میں تفکر کرنا، اس میں تدبر کرنا، یہ بہت ضروری ہے. یہ ڈیلی بیسس پہ کریں، ایٹ لیسٹ کوئی ایک ساتھی چنیں یا کچھ بھی کریں. ڈو اٹ. یہ ہمارا فرض ہمارے لیے ضروری ہے. سو دس واز دا آیت آف ٹوڈے، جو مجھے بڑی اسٹرائک کی، اور بڑی خوبصورت آیت ہے، بڑی مطلب ایک سمجھیں کہ لائف میکنگ آیت ہے. جب بھی آپ کوئی بھی فیصلہ اللہ کے حکم کے مطابق کریں گے نا، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہی ول نیور ایور لیٹ یو ڈاؤن. وہ اس کے مطابق، اس کے حکم کے مطابق کوئی بھی فیصلہ ہو. وہ میں نے زندگی میں ایسے بہت سے فیصلے کیے، اور میں نے ایسے زندگی میں بہت سے لوگ بھی دیکھے ہیں جنہوں نے جب اللہ کے مطابق فیصلے کیے نا تو وہ ہار کے بھی جیت گئے، اور جنہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کیے وہ جیت کے بھی ہار گئے. بیکاز ان کی جیت اس دنیا کے مطابق تو شاید جیت ہوتی ہے، اور وقتی طور پہ تو جیت ہوتی ہے، لیکن اصل میں وہ ہار رہے ہوتے ہیں، بعد میں پتہ لگتا ہے. اور اب اگر دیکھا جائے تو اس کے ساتھ ایک اور کنیکٹیوٹی بنتی ہے نا آیت کی، کہ ہو سکتا ہے بعض اوقات کوئی چیز تمہیں اچھی لگے اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے لیے اچھی ہو. پٹ آل دس، مطلب خوبصورت کنیکٹیوٹی، مطلب لیول. یہ کنیکٹیوٹی تبھی آتی ہے جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں، جب آیتیں آپ سے بولنا شروع کر دیتی ہیں، خود سمجھاتی ہیں آپ کو، دس از اٹ، دس از اٹ، دس از اٹ. دین ون ڈے یو
مطلب جب تک آپ قرآن پاک کسی بھی جگہ پہ آپ قرآن پاک سے الگ ہوں گے نا، تو یہ دنیا آپ کو ایسے آ کے گھیر لے گی قرآن و حدیث سے جیسے ہی الگ ہوں گے، اور جیسے ہی قرآن پاک سے جڑیں گے نا تو دنیا ایسے آپ کے پاؤں کے نیچے انڈر یور فیٹ۔ ایک ایگزامپل دیتا ہوں، ابھی یاد آ گئی بیسیکلی، جہاں پہ آپ کھڑے ہیں نا، بس اگر اس کو پریکٹیکلی بھی دیکھنا ہے نا، تو جہاں پہ بھی آپ کھڑے ہیں 1 سیکنڈ کے لیے کھڑے ہو جائیں اور آپ دیکھیں کہ آپ کی جو ہے پاؤں کے نیچے کیا ہے۔ زمین ہے نا، ریت ہے۔ اگر یہ 100 منزلہ عمارت بھی ہو تو بھی آپ کے پاؤں کے نیچے ہی ہے۔ یہ اوقات ہے اس دنیا کی، اور اس کو اپنے پاؤں کے نیچے ہی رکھیں، اس کو کبھی اپنے سر کے اوپر نہ چڑھنے دیں۔ ڈیفینیٹلی جیسے ہی سر پہ چڑھے گی تو آل تھنگس وینش۔ یار اللہ ٹھیک ہے، اللہ کی بات بھی ٹھیک ہے، بٹ دنیا بھی تو ہے نا، ایسا نہیں ہے۔ ساری دنیا دین کے اندر ہی ہے، دین کے اندر رہتے ہی دنیا بھی اٹین کرنی ہے، دین کے اندر رہتے ہی سب کچھ۔ دنیا میں رہ کے دین نہیں اٹین ہوتا، دین کے اندر رہ کے دنیا اٹین، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اینڈ دین پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا تمہارے لیے وہ کام کرتا ہے کہ بس پھر کیا ہی بات ہے، پھر دین کرشمے بھی ہوتے ہیں، کرامات بھی ہوتی ہیں، سب کچھ، بیکاز یہ صرف وہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، پھر فرشتے بھی ہوتے ہیں، پھر سب آتا ہے۔ سو دس از اٹ۔ اس آیت کو، بلکہ ایک آیت کو، ہر ایک آیت کو بڑا خوبصورت کر کے پکڑ کے رکھیں، اور پھر اس کی کنیکٹیوٹی بناتے جائیں۔ آبویسلی یہ قرآن پاک پڑھنے سے ہوگا۔